اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ابدع الافلاق والارضین صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداروں، سوگواروں، آپ نہ جانے کب سے گریہ و زاری کر رہے ہیں، نہ جانے کب سے ماتم کر رہے ہیں، نہ جانے کب سے آنسو بہا رہے ہیں، نہ جانے کب سے رو رہے ہیں، نہ جانے کب سے سینہ زنی کر رہے ہیں۔ یہ کس کے غم میں کیا جا رہا ہے؟ یہ کس کے علم میں کیا جا رہا ہے؟ یہ کس کی مصیبت بیان کی جا رہی ہے؟ عزاداروں، آج ساری کائنات ہم سے کہتی ہے کہ تم روتے ہو، تم ماتم کرتے ہو، تم عزاداری کرتے ہو، تم سینہ زنی کرتے ہو، تم آنسو بہاتے ہو، تم اشک بہاتے ہو۔ ہم ساری کائنات سے کہتے ہیں کہ ہم ماتم نہ کرتے، ہم سینہ زنی نہ کرتے، ہم آنسو نہ بہاتے، ہم اشک نہ بہاتے، ہم روتے نہ، ہم گریہ و زاری نہ کرتے۔ اگر انہیں رو لینے دیا گیا ہوتا کہ جن کا رونے کا حق تھا، لیکن کربلا میں تو اتنا انقلاب آ گیا تھا کہ جب سکینہ روتی تھی تو تعزیانے لگائے جاتے تھے، تماچے لگائے جاتے تھے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں، میں بہت طولانی تفسیری تقریر نہیں کروں گا، بس مصائب کے چند جملے سن لیجئے۔ عزاداروں، ساری کائنات فقط منہ سے کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ واحد شخصیت حسین علیہ السلام کی تھی جس نے فقط زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہا۔ عزاداروں، اگر غور کرو 9 محرم کی رات اور 10 محرم کے دن پہ تو پتہ چلے گا کہ رات بھر حسین نے عبادت کر کے بتایا انا للہ، اور دوسرے دن شہادت پیش کر کے بتایا وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہاں عزاداروں، جب 10 محرم آ گئی تو اہل بیت پہ قیامت کی گھڑی چھا گئی۔ عزاداروں، صبح سے ایک کام بھائی کر رہا تھا اور ایک کام بہن کر رہی تھی۔ عزاداروں، یہ بھائی بہن کام یہ کر رہے تھے کہ بھائی مقتل سے جنازہ لاتا تھا اور بہن زینب ماتم کرتی تھی۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں، ہر ایک شہزادار کے پاس شہزادی کونین ایک چھوٹا سا رومال لے کر پہنچ رہی ہے۔ اے شہزادی، ہر عزادار کے پاس پہنچ کے کیا کر رہی ہو؟ عجب نہیں شہزادی کہے کہ میرا لاڈلا حسین کربلا میں بہت زخمی ہو گیا ہے، میں عزاداروں کے آنسو لے جا کر حسین کے زخموں پر مرہم بنا کے لگاؤں گی۔ عزاداروں، قیامت آ گئی۔ حسین صبح سے لاشوں پہ لاشیں لا رہے ہیں، زینب ماتم کر رہی ہے۔ ہاں عزاداروں، بس 2 جملے مصائب کے سن لیجئے کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب حسین کے اس لال نے اجازت طلب کی ہے کہ جس کو اکبر کہا جاتا ہے، جس کو ہم شکل پیغمبر کہا جاتا ہے۔ ہاں عزاداروں، ابھی آپ نے تابوت کی زیارت کی ہے نا عزاداروں؟ میری ماں بہنوں، آپ بھی صاحب اولاد ہونا، ذرا سوچو کہ بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ آیا ایک مرتبہ کہا بابا اجازت دے دیجئے، لیکن عزاداروں، امام حسین کہتے ہیں بیٹا تمہیں تو تمہاری پھوپھی نے پالا ہے، جاؤ اجازت مانگو۔ ایک مرتبہ اکبر پہنچے ہیں۔ ہاں عزاداروں، ہاتھوں کو جوڑا، زینب نے ایک جملہ کہا بیٹا اکبر، میں تمہیں جانے سے منع تو نہیں کرتی، لیکن اتنا بتا دو کہ جب تم شہید ہو جاؤ گے زینب کس کے سہارے جیے گی؟
اجرکم علی اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں آزادارو بس دو جملے اور سن لیجئے مصائب کے. ایک مرتبہ زینب نے بیویوں کو بلایا. بلانے کے بعد کہا بیویوں اب اکبر جدا ہو رہا ہے, اب اکبر مرنے جا رہا ہے, صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا, اب میرا اکبر جا رہا ہے. ہاں آزادارو زینب نے بیویوں کو بلایا, ہاتھوں کو جوڑا. بیویوں نے اکبر ہم تمہیں میدان میں جانے سے منع نہیں کرتے, لیکن بیویاں کہتی ہیں اے میرے لال اکبر ہماری یہ خواہش ہے ہم حلقہ بنا لیتے ہیں, تم حلقے کے درمیان سے نکل جاؤ. آزادارو بیویوں نے تو حلقہ بنا لیا, اکبر نکل گئے, لیکن آزادارو قیامت آ گئی. یہ اکبر نہیں جا رہے ہیں بلکہ اکبر کی میت جا رہی ہے. بیبیاں گریا کرتی ہے ہائے اکبر جدا ہو گیا, ہائے اکبر جدا ہو گیا. ہاں آزادارو اکبر میدان میں پہنچے, حسین کا لال ہے, اب جنگ کرنے چاہتا ہے, جنگ کرنے لگا. پھر وقت نے کروٹ لی, خیمے میں واپس آیا. پہلی مرتبہ کوئی سوال کیا, لیکن آزادارو ذرا سوچو کہ تمہارے بچے تم سے کوئی سوال کرتے ہیں تو تم سوچتے ہوگے کہ جلد از جلد اس کو پورا کر دیا جائے. آئے حسین اتنا مجبور تھا کہ اپنے لال کی فرمائش پر 2 بوند پانی بھی نہ دے سکا. اجرکم علی اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آزادارو رونے کے لیے بیٹھے ہو نا, میری ماں بہنوں گریا کرنے کے لیے آئی ہو نا, بس اکبر کے مصائب اور ختم دعا. ہاں آزادارو ادھر اکبر آئے میدان میں, اکبر آئے میدان میں, جنگ کرنے لگے. آزادارو قیامت آ گئی. ایک مرتبہ ایک شکی نے چھپ کے وار کیا. آزادارو جب وار کیا تو وار تیر سے نہیں تھا, وار تلوار سے نہیں تھا, وار پتھر سے نہیں تھا, بلکہ ظالم نے ایک نیزہ لیا. نیزہ لے کے اکبر کے سینے میں مارا. آزادارو اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے, زمین پہ آئے. بابا آخری سلام. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. خدا کوئی غم نہ دے. آوازیں گریا آپ کی بلند ہو رہی ہیں آزادارو, بس ختم و دعا. ایک مرتبہ آخری سلام. لیکن آزادارو تاریخ نے ایک عجیب و غریب جملہ لکھا, اگر سمجھ گئے تو بہت رو گے آزادارو. تاریخ نے ایک جملہ لکھا, تاریخ نے جملہ لکھا, اکبر گھوڑے پہ تھے. آزادارو میری طرف دیکھو بات سمجھ میں آ جائے گی. اکبر گھوڑے پہ تھے, وہ ظالم چھپا ہوا تھا, اکبر سامنے سے آ رہے تھے, ظالم چھپا ہوا تھا. ایک مرتبہ جب اکبر قریب آئے, ظالم نے نیزہ اٹھایا, حسین کے لال کے جگر میں مارا. لیکن روایت لکھتی ہے کہ اس نے نیزہ مار کے اپنے ہاتھ کو روکا نہیں, بلکہ ہاتھ کو گھما دیا. اکبر کا کلیجہ نیزے کی علی میں الجھ گیا. اجرکم علی اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آزادارو ابھی 18 شبیہ تابوت برآمد ہوئے نا, آپ نے سب کا ماتم کیا ہے. آزادارو یہ وہ ہے کہ جس کو جب حسین اپنے نانا کے زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے. بس آزادارو حسین نے اکبر کی آواز سنی, چل دیے. مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین اکبر کی میت پہ ایسے جا رہے تھے کہ جیسے کوئی بچہ گھٹنیوں چلتا ہو. روایت لکھتی ہے حسین ہاتھ ملتے جا رہے تھے. روایت نے کہا حسین ہاتھ ایسے مل رہے تھے جیسے کوئی قیمتی شے کھو گئی ہو. اجرکم علی اللہ. آواز گریا بلند ہو گئی. اگر آنکھ میں اشک آ جائے نا آزادارو تو شہزادی زہرا سے دعا مانگ لینا. ادھر آنکھ میں اشک آئے گا, ادھر دعا مانگ لینا. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں دعا ضرور قبول ہوگی. حسین پہنچے. ایک مرتبہ اکبر نے دیکھا ضعیف باپ چلا آ رہا ہے, ضعیف باپ آگے آ رہا ہے. اکبر نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا, سینے پہ رکھ لیا. اکبر سے پوچھا جائے اے اکبر ہاتھ کو سینے
پہ کیوں رکھ لیا؟ عجب نہیں اکبر کہے میں جوان بیٹا ہوں، باپ ضعیف ہے، جوان بیٹے کے جگر میں کہیں زخم دیکھ کر برداشت نہ کر پایا تو کیا ہوگا؟ اجرکم اللہ، عزادارو جملہ سنو گے نا، میں کہوں گا اکبر اپنے ہاتھوں سے سینے کا زخم نہ چھپاؤ، کیونکہ جب سے حسین نے تمہاری آواز سنی ہے حسین کے آنکھوں کا نور چلا گیا۔ اجرکم اللہ، حسین نے اکبر کے جنازے کو لیا، اکبر کو لیا، خیمے کی طرف بڑھ دیے۔ اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اے بنی ہاشم کے بچوں، حسین سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا۔ ہاں زادارو سنیے گا مصائب، ایک مرتبہ اکبر کی جو ہے میت خیمے کے قریب پہنچی۔ بس زادارو میں نے ختم کیا، جتنا رونا تھا آپ رو چکے، بس جملہ سن لیجئے گا عزادارو، جملہ سنیے گا۔ اکبر پہنچے، اکبر کی میت خیمے کے در پہ پہنچی، زینب آ گئی، ہائے میرا اکبر، اجرکم اللہ، ہائے میرا اکبر، بیبیاں آ گئی، ہائے میرا اکبر۔ عزادارو بس یہی سے مصائب کے دو جملے سن لو، اس کے بعد جتنا دل چاہے اتنا رو لینا، خاموش ہو کے دو جملے مصائب کے سن لو، اس کے بعد رو لینا جتنا دل چاہے، خاموشی سے سن لو عزادارو۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا اکبر کی ماں لیلا نظر نہیں آتی، یہ کہاں چلی گئی، نظر کیوں نہیں آتی، اے لیلا مادر اکبر نظر کیوں نہیں آتی؟ ہاں عزادارو ایک مرتبہ زینب خیمے میں گئی، جانے کے بعد دیکھا، سن لو عزادارو، اس کے بعد جتنا دل چاہنا آخری جملے پہ رو لینا۔ ایک مرتبہ دیکھا اکبر کی ماں کبھی خیمے کے اس دیوار سے ٹکراتی ہے، کبھی خیمے کے اس دیوار سے ٹکراتی ہے، کبھی خیمے کے اس دیوار سے ٹکراتی ہے۔ زینب نے کہا اے مادر اکبر، اکبر آیا ہے، کیا میت پہ نہ چلو گی؟ ایک مرتبہ کہا زینب مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اجرکم اللہ، عزادارو مصائب سن لو، جتنا دل چاہے رو لینا۔ ہاں عزادارو ایک مرتبہ اکبر کو لیا، ایک مرتبہ مادر اکبر کو لیا، زینب نے پہنچی اکبر کی میت کے قریب۔ اب عزادارو دل کھول کے رو لو، عزادارو قیامت کا جملہ ہے۔ اکبر کی میت کے قریب پہنچی، ایک مرتبہ مادر اکبر نے کہا اے زینب مجھے اکبر کی میت پہ لٹال دو، مجھے اکبر کی میت پہ لٹال دو۔ ہاں عزادارو اکبر کی میت کے قریب جناب زینب نے لیلا کو بٹھال دیا۔ ہاں عزادارو ایک مرتبہ لیلا نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اکبر کے سینے پہ رکھا، میری ماں بہنوں قیامت کا جملہ، اپنا ہاتھ اٹھایا، اکبر کے سینے پہ رکھا، اکبر کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا، لینے کے بعد اپنے بالوں میں لگانے لگی۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے مادر اکبر یہ کیا کر رہی ہو؟ ایک مرتبہ لیلا کہتی ہے ارے میں نے منت مانی تھی جب اکبر دولہا بنے گا تو میں بالوں میں خضاب کروں گی۔ اے اکبر دولہا نہ بن سکا، میں میت نہ منت بڑھانے آئی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه تسليم كل أمره۔